عزیز بچوں، آج ہم لوگ مضمون کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے سمجھیں گے کہ یہ کون سی نسلی صنف ہے اور کن لوگوں نے اس کا آغاز کیا اور کن لوگوں نے ان کو بڑھانے کی اور معاشرتی، تہذیبی، مذہبی مضامین لکھے۔ تو آئیے مضمون کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ مضمون ایک غیر افسانوی نثری صنف ہے۔ اس صنف میں کسی موضوع پر مربوط انداز میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں۔ مضمون نگار کسی بھی موضوع پر مضمون لکھ سکتا ہے۔ مضمون میں خیالات کا تسلسل ضروری ہے۔ موضوع کے اعتبار سے مضمون کی مختلف اقسام ہیں، جیسے علمی، ادبی، سیاسی، سماجی، مذہبی اور معلوماتی مضامین وغیرہ۔ یعنی مضمون نگار وہ کسی کا قید نہیں ہے، وہ کسی بھی موضوع پر مضمون لکھ سکتا ہے۔ اردو میں مضمون نگاری کا آغاز 19ویں صدی کے وسط سے ہوا۔ سر سید اور ان کے معاصرین نے سماجی اصلاح کے ایک وسیلے کے طور پر مضمون لکھے۔ اس عہد میں عوام میں ذہنی بیداری پیدا کرنے کے لیے مضامین لکھے گئے۔ مولانا الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد، ذکا اللہ اور امین ناصر علی نے معاشرت، تہذیب، مذہب، ادب اور دیگر موضوعات پر مضامین لکھے۔ عبدالحلیم شرر نے تاریخی موضوعات پر مضمون لکھے۔ مولوی عبدالحق، مولانا ابوالکلام آزاد، وحید الدین سلیم، سید سلیمان ندوی وغیرہ نے علمی و ادبی مضامین کے ساتھ تحقیقی، تنقیدی اور لسانی موضوعات پر بھی مضامین لکھے۔ مہدی آفادی، سجاد انصاری، نیاز فتح پوری، مولانا عبدالماجد دریابادی، منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، مجنوں گورکھپوری، ذو انصاری کے مضامین بھی بہت معروف ہیں اور وسیع حلقوں میں پسند کیے جاتے ہیں۔ مضمون نگاری ایک مقبول عام صنف ہے۔ اس میں کسی بھی موضوع پر اظہار خیال کی پوری آزادی ہوتی ہے۔ اخبار نویسی کے میدان میں بھی مضمون نگاری کا فن مستقل ترقی کر رہا ہے۔ آئیے ہم مضمون کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں کہ مضمون نثری وہ صنف ہے جس میں کسی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اس طرح اظہار خیال کیا جاتا ہے کہ ایک مربوط تحریر بن جاتی ہے۔ یعنی مختصر ایک لائن میں مضمون کی تعریف یہ ہے کہ مضمون نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اس طرح اظہار خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک مربوط تحریر بن جاتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ مضمون کے مختلف اعضاء اور اس کی تاریخ، مختصر تاریخ اور مضمون کی بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہم مکمل کرتے ہیں۔ شکریہ۔